السلام علیکم۔ انسانیت میگزین میں آج کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں ہیں جس کا عنوان ہے پیاس اور تحریر ہے بنت ایوب مریم کی۔ سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہوا چلنے کے باعث ریت کے ذرات اڑ رہے تھے۔ چند سوکھے پیڑوں پر موسم کی سرد و گرم سے بچے رہنے والے کچھ پرندے ٹہنیوں کی اوٹ میں چھپ کر خود کو سورج کی کرنوں سے بچانے کی کوشش میں مگن تھے۔ تیز گرم لو کے باعث پیاس کے مارے سب کا برا حال تھا۔ سب خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ نازنین اور عنبر کنویں سے پانی بھر کر کچی آبادی میں بنے کچھ مکانات کی طرف لوٹ رہی تھی۔ یہ دونوں آبادی سے کچھ باہر ایک کنویں سے پانی بھرنے جاتی اور ذرا وقت لگا کر اٹکیلیاں کرتی ہوئی واپس آتی۔ دونوں سہیلیوں کے پاس یہی تھوڑا سا وقت ہوتا جو وہ پانی کے بہانے ذرا سکون سے گزار لیتی اور ایک دوسرے سے اپنا دکھ کہہ ڈالتی۔ ورنہ سارا دن دونوں اپنی اپنی ماؤں کے زد و کوب کا شکار رہتی اور لان تان تو گویا ان کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ ارے کلموہی، نظر نہیں آتا کیا تیرے دیدے ہی کام نہیں کرتے؟ دھیان سے گھڑا رکھ اور ساتھ والے نالے سے کپڑے دھو لا۔ سارا دن مجال ہے کہ تو کچھ کر لے۔ نازنین کے گھر میں داخل ہوتے ہی رشیدہ نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ نازنین بیچاری سارا دن کوہلو کے بیل کی طرح گھر کے کاموں میں جٹی رہتی اور اس کے باوجود ماں کی زبان سے کبھی اسے اپنی تعریف سننے نصیب نہ ہوئی، بلکہ ماں کی صبح و شام کی مسلسل لعن طعن سے اسے اپنا وجود حقیر لگنے لگتا اور وہ اکثر اپنی قسمت کو کوستی تھی۔ ایک دن کنویں پر پانی بھرتے ہوئے اپنی بیٹی کی تعریف کرتی ایک عورت کی آواز جوں ہی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ نازنین نے پلٹ کر خاتون کو دیکھا تو وہ جا چکی تھی، لیکن ان چند لفظوں کو محسوس کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بھی حوصلہ افزائی کے چند لفظوں کے لیے کتنی پیاسی ہے۔ گھر آ کر بھی ان چند لفظوں کی تشنگی اسے مسلسل محسوس ہو رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور اعضاء درد کے مارے حرکت سے جواب دے رہے تھے۔ اس نے خود کو بمشکل پانی کے گھڑے تک گھسیٹا اور جوں ہی گلاس میں پانی انڈیل کر منہ سے لگایا، اس کی ماں آ دھمکی اور نازنین کو بالوں سے پرے گھسیٹتے ہوئے بولی کہ اب سارا پانی کیا تو ہی پی جائے گی؟ اگر آرام ختم ہو گیا ہو تو اٹھ کر کوئی کام دھندا کر لے۔ رات کو سوتے ہوئے نازنین کے جسم سے درد کے مارے ٹیسیں اٹھتیں۔ وہ ماں کے بعد سوتی اور سویرے ہی اٹھ جایا کرتی۔ رات کو ابا جوا کھیل کر اکثر دیر سے گھر آتے اور کھانا کھا کر سو جاتے۔ انہیں اپنی اکلوتی اولاد نازنین سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ہاں، البتہ جب وہ رات کا کھانا دینے آتی تو بیٹی کہہ کر کبھی کبھار اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے۔ اس سے اس کے دل میں تعریف اور محبت کی پیاس مزید بڑھ جاتی اور ایک لفظ کی مٹھاس سے اپنی ساری تھکن اترتی ہوئی محسوس کرتی۔ لیکن پھر وہی ماں کے غصے بھری ایک پکار سے سب کچھ محو ہو جاتا۔ نازنین اور عنبر بالوں کی چٹیاں گھماتے ہوئے سر پہ گھڑے رکھے پانی بھرنے جا رہی تھیں کہ دو قدموں کی اپنے پیچھے سے آتی مسلسل آہٹ کو دیکھنے کے لیے
جیسے ہی مڑی تو یہ سیاہ رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس ایک لڑکا تھا جو کئی دنوں سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ مسئلہ کیا ہے آخر؟ عنبر چٹکیاں پیچھے کرتے ہوئے غصیلے انداز میں بولی، جس پہ وہ صرف مسکرایا تھا، اور اس کی یہ ایک مسکراہٹ دونوں کے دل کو گدگدا گئی۔ انہوں نے بامشکل خود پہ قابو پاتے ہوئے رخ موڑا اور چل دیں۔ کنویں پر پہنچنے پر لڑکا ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی بھرنے میں ان کی مدد کی اور عنبر کے سر پر گھڑا رکھوا کر اس کے گال کو اپنے ہاتھ سے ہلکا سا مس کرتے ہوئے کہا کہ آپ بہت حسین ہیں۔ ایک نامحرم اور انجان شخص کے چھونے سے عنبر اچانک گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک لڑکے کی بے باکی پر غصے کا اظہار کرے یا اپنی تعریف پر ناز کرے، جو آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ اگلے دن عنبر نے کانوں میں جھمکے، آنکھوں میں سرما اور بالوں میں خوشبودار تیل لگا رکھا تھا۔ نازنین اسے دیکھتے ہی سارا قصہ سمجھ گئی تھی اور لڑکا آج ان کے انتظار میں 2-4 گھروں کے فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ دونوں لڑکیوں کے آگے گزرتے ہی وہ وفادار ملازم کی طرح ان کے پیچھے ہو لیا۔ پاس سے گزرنے کے بعد عنبر نے بھی نظریں چراتے ہوئے اسے مڑ کر دیکھا تھا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے یا نہیں۔ اب وہ لڑکا روز کنویں سے پانی بھرنے میں ان کی مدد کرتا اور عنبر سے ڈھیروں باتیں کرتا۔ اتنی دیر دونوں گھڑوں کے پاس کھڑی نازنین انہیں مسلسل دیکھتی رہتی اور اس کے دل میں بھی سراہے جانے کی خواہش نہ بجھنے والی پیاس کے طور پر جنم لے رہی تھی۔ عنبر سارا دن لڑکے کے خیالوں میں کھوئی رہتی اور فراغت میں گھر کے باہر لگے پیڑ پہ ہولے ہولے جھولا جھولتے ہوئے چاہے جانے کے احساس پہ بے اختیار مسکرا دیتی۔ اس کے لیے چاہے جانے کا احساس اتنا دل فریب ثابت ہوا کہ وہ چند ہی دنوں میں نکھرنے لگی۔ وہ عنبر جو پہلے لڑکے کی ستائش پر خوشی سے نہال ہو جاتی تھی، رفتہ برفتہ خود کے حسن پہ ناز کرتے ہوئے مغرور ہونے لگی۔ نازنین کو عنبر کا بدلتا رویہ دیکھ کر اپنی مغموم سی صورت بالکل نہ بھاتی۔ ایک دن خلاف معمول نازنین کے اٹھنے پر سویرے سویرے ہی اس کی ماں گھر پر نہ تھی۔ نازنین نے گھر کی صفائی کر کے ناشتہ بنایا اور اب وہ اپنے بال سمیٹ رہی تھی کہ جب بیرونی دروازے کو زور سے گھسیٹے جانے کے انداز میں کھولا گیا۔ آتے ہی رشیدہ نے نازنین سے کنگھا کھینچ کر فرش پر دے مارا اور سر کے بال پکڑتے ہوئے پوچھا کہ کدھر کے ارادے ہیں، بیٹھ جا چپ کر کے، اور ہاں خبردار، جو تو پانی لینے کے لیے بھی گھر سے نکلی تیرا باپ خود لے آئے گا۔ تیری سہیلی تو منہ کالا کر کے بھاگ گئی اور اب تو باہر نہیں جائے گی۔ اس بات پر نازنین کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن دوپٹے کے پلو کا گولا بنا کر اس نے منہ میں دے لیا کہ اس کی آواز ذہن میں بیٹھی ماں تک نہ جائے۔ عنبر کے یوں چلے جانے سے نازنین بہت اداس تھی۔ اب ماں گھر کی دہلیز پار نہ کرنے دیتی اور اس کے پاس سہیلی بھی نہ رہ گئی تھی کہ جس سے وہ حال دل بیان کر کے کچھ پرسکون ہو جاتی۔ آس پڑوس کی جو بھی عورتیں ان کے گھر آتی نازنین کے سامنے لازمی عنبر کا قصہ بیان کرتی اور کچھ ایسی باتیں کرتی جو کہ نازنین کے کردار کو بھی اس کی ماں کی نظروں میں مشکوک کر جاتا۔ ماں جو اپنی بیٹی سے پہلے ہی بیزار رہتی، نازنین پر کڑی نگاہ رکھنے لگی۔
رشیدہ کو اب فکر ہو رہی تھی کہ نازنین جلد اپنا گھر سدھار جائے تاکہ اس کی جان کو نازنین کی عزت پامال کرنے کے خدشے سے امان مل سکے۔ آخر چند دنوں میں ساتھ والی خالہ اپنے بیٹے کے لیے نازنین کا ہاتھ مانگنے آ گئی اور رشیدہ نے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے چھٹ سے ہاں کر دی۔ نازنین کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ وہ تو جی ہی صرف ماں کے لیے رہی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں تخت پہ بیٹھی نازنین کے ہاتھوں پہ مہندی لگا رہی تھیں اور کچھ زمین پر بچھی رنگین دری پر بیٹھی گیت گانے میں مشغول تھیں۔ نازنین آنگن میں لگے پیڑ کے درخت اور پودوں پہ لگی جلتی بجھتی روشنیوں کو دیکھنے میں محو تھی کہ جب رشیدہ نے پلنگ پہ نازنین کے دائیں جانب بیٹھتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ آگ رشیدہ کی ممتا نازنین پہ قربان ہو رہی تھی۔ ماں کے لمس کی خوشبو اتنی لطیف تھی کہ آنکھ سے کچھ آنسو نکل کر نازنین کے رخسار پر بہہ گئے۔ ارے روتی کیوں ہے پگلی، کہتے ہوئے ماں نے نازنین کو خود سے جدا کرتے ہوئے اپنے ہتھیلی سے اس کے آنسو پونچھے اور پھر دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ اب دونوں ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ علاقے کے دباؤ اور بیٹی کو حقیر سمجھنے کی روایت پر آج ماں کی ممتا جیت گئی تھی۔ نازنین کے دل کی شادمانی اس کے چہرے پر عیاں ہونے لگی اور آخر چاہے جانے کی پیاس بھی بجھنے لگی تھی۔ ارمانوں کے پیڑ پر خواہشوں کی کونپلیں کھلتی ہیں جن میں سراہے جانے کی خواہش سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ مالی جب اس پیڑ کو پانی نہ دے یا اسے سینچنا چھوڑ دے، اس پیڑ کی جڑیں بسا اوقات پانی کی تلاش میں زمین کے اندر ہی اندر ندی نالوں اور کبھی کبھی گندے جوہڑ کی طرف نکل جاتی ہیں۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔